امریکہ کا ہمیشہ سے یہ رہا ہے, دی اسٹرینتھ آف دیئر ڈپلومیسی از کہ وہ یو ٹرن لیتے ہوئے بالکل نہیں چکتے, وہ اپنا انٹرسٹ جس دن چینج ہوتا ہے اس دن اپنی پالیسی بدل لیتے ہیں. پاکستان ہیز ناٹ ڈن دس. اس دفعہ دیکھیے ساتھ ہی 23 مارچ کو امریکہ میں, آج میں کہیں پڑھ رہا تھا, جو پاکستان ڈے منایا گیا اس پہ چائنیز ایمبیسڈر ڈڈ ناٹ ٹرن اپ, دی سعودی ایمبیسڈر ڈڈ ناٹ ٹرن اپ, دیر ور لاٹ آف عرب ایمبیسڈر. ہم نے کیا امریکہ ہی کو اپنا فوکس بنا لیا ہے. یہ ان کا کہنا ٹھیک ہے کہ یہ امریکن ایڈ کے بغیر ہم نہیں سروائیو کر سکتے. ہماری حکومت نے کوئی انفراسٹرکچر نہیں بنایا کہ جی ہم اس کے بغیر بھی کوئی ایک سٹیپ تو لیں, یا جس دن ادھر سے ڈالر آنے بند ہوئے وی گو ٹو چوک ٹو ڈیتھ اور واٹ. آپ نے رشیا کے ساتھ تعلقات کو فریزر میں ڈالا ہوا ہے, چائنا کے ساتھ تعلقات کیسے جا رہے ہیں, وہ کس نوعیت کے ہیں باقی, اور آپ کا اپنا انٹرنل کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. ایک چیز جو امریکہ فوراً کر سکتا تھا, آپ کو فری مارکیٹ ایکسس دے دیتا, جو آپ کب سے مانگ رہے ہیں ان سے کہ ہمیں ایڈ نہیں ٹریڈ چاہیے. ناؤ it is very good to hear nice words from our foreign minister. جس طرح وہ بولتے ہیں CSF fund is the money you already spent. اگر وہ $2 بلین آپ کو دے رہے ہیں کوئی احسان کی بات نہیں. this is the money you already spent. اس سے تو بہتر پرویز مشرف کا دور تھا, وہ پیسے پہلے دیتے تھے اور بعد میں آپ خرچہ کرتے تھے. تو ہم ان چیزوں کو بھی کامیابی گن رہے ہیں. توقع سے بڑھ کے کیا کامیابی ہے؟ ڈیڈ ہی گو ود این ایکسپیکٹیشن کہ یہ فیل ہوگا, یا یہ گھسا پیٹا ڈائلاگ ہے ہمارے ہر سیاستدان یا وزیر کا جب آتا ہے کہیں سے کہ توقع سے بڑھ کے ہمارا وہ دورہ کامیاب رہا ہے. آئی ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو بلیٹل دیئر اچیومنٹس, بٹ وٹ آئی ایم سیئنگ از لیٹس ٹیک اٹ ایز کاشسلی اینڈ ان اے کول مینر. یہ کوئی اتنا بڑا کوئی اچیومنٹ نہیں ہے. آپ کا دوسرا سوال جو تھا, انڈینز آر ڈیفینیٹلی کنسرنڈ. ایک دن پہلے مذاکرات سے انڈین فارن آفس کا بیان آیا تھا کہ پاکستان ول, دیر از نو کوشچن آف پاکستان گیٹنگ دا سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی. ان کو جو امریکن گورنمنٹ نے 5 سال پہلے ایشورنسز دی ہیں, اور اس کے بعد آپ دیکھ لیجیے اگلے 5 دن میں کیا ہوا ہے. وی اسٹینڈ. اب اگر وہ سن رہے ہیں تو سننے میں تو کئی سال لگ سکتے ہیں. آپ کی نیڈ تو یور نیڈز آر ایز ارجنٹ ایز یسٹرڈے. یہ چیز ہو جانی چاہیے تھی. مسئلہ پھر اس میں ایک گلوبل پالیٹکس کا آئے گا کہ شوڈ پاکستان بی ایڈمیٹڈ ان دی نیوکلیئر کلب, شوڈ دے ریکگنائز یو ایز اے جینوئن نیوکلیئر پاور, پھر تاکہ آپ کے ساتھ آگے بات ہو. انہوں نے تو اور ملکوں کو منع کیا آپ سے اس طرح کی ڈیل کرنے میں. آئی ڈونٹ نو ہاؤ ول دی امریکنز گو. سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی کا بھی کوئی ہمیں اتنا خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی طرف آتے ہیں کشمیر کے مسئلے کے اوپر. بڑی کوشش تھی کہ پاکستان کی کہ کسی طرح امریکہ جو ہے مطلب وہ اس کے اندر رول پلے کرے, کیونکہ اس کا کافی انفلوئنس ہے انڈیا کے اوپر بھی. آپ مجھے بتائیں جی کیا رول پلے کر سکتا ہے امریکہ ایز اے میڈیٹر؟ اگر جو میڈیٹر کے لیے آپ کو ہندوستان کی ایکسیپٹنس چاہیے کہ آؤ میڈیٹ کرو. جب وہ کہتے ہیں ہم نہیں چاہتے تھرڈ پارٹی میڈیشن, تو امریکہ کیا کرے گا آپ بتائیں. اور صاحب جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا تو کس طرح اس خطے کے اندر کشمیر کہتے رہتے ہیں میڈیشن ہونی چاہیے, آربیٹریشن ہونی چاہیے. خدا کے لیے سمجھ جائیں کہ انہوں نے گریب کر کے اپنے ہتھیاروں کے ساتھ جو آپ جنگ میں نہیں جیت سکتے, آپ کو کانفرنس ٹیبل میں نہیں ملے گا. یہ ہوتا نہیں ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ ہندوستان نہیں چاہتا کہ امریکہ میڈیٹ کرے, اور امریکہ نہیں چاہتا کہ بغیر ہندوستان کی اجازت وہ ایک ہاتھ ڈالے. اب آپ بھول جائیں کشمیر کے بارے میں. کشمیر کے بارے میں آپ صرف یہ یاد رکھیں کہ آپ اور ہندوستان کے درمیان میں ہے. آپ نے لڑ کے دیکھ لیا, آپ ناکام ہو گئے. آپ نے کنفرنٹیشن کر کے دیکھ لیا, آپ ناکام ہو گئے. اب آپ نیگوسیشن سے طرف بڑھ رہے ہیں, اور جو بڑھتا ہے تھوڑا سا وہ پھر پیچھے آ جاتا ہے. اس لیے چیخ و شور مچ جاتا ہے کہ کشمیر کے ہمارے گیو اپ ہماری پوزیشن کو کر رہے ہیں. یہ بات جو ہے 2 جنریشنز گزر گئے, 1-2 اور بھی جنریشنز گزر جائیں. یہ آپ ریزالو کر کے بیٹھ جائیں. میں صرف افغانستان کے بارے میں آتا ہوں. تھوڑا سا فیوچر اگر ہم دیکھیں, یہ امریکنوں کو سوچ ہے اور یہ بالکل غلط سوچ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک براڈ بیس گورنمنٹ افغانستان میں بن جائے گا. کوئی براڈ بیس گورنمنٹ نہ 1990 کے بعد بڑا, اور نہ کوئی براڈ بیس گورنمنٹ جو اگر بن بھی جائے ایک دن امریکہ کے وڈرول کے بعد وہ اگریمنٹ سروائیو کرے گا. یہ پلیز آپ رکھ لیں. تو کوئی امریکہ جو ہے رول پلے نہیں کر سکتا امریکہ کا رول جو ہوگا. کون گارنٹی کرے گا جو اگریمنٹ سائن ہوگا؟ کون گارنٹی کرے گا کہ کارزائی واقع ادھر رہے گا؟ کون سا فوج گارنٹی کرے گا؟ کوئی نیشنل آرمی افغانستان کے پاس نہیں ہے. ایک ناردرن الائنس ہے اور ایک طالبان ہے. ان کی لڑائی ہوگی اس لیے کہ طالبان کا خیال ہے کہ وہ کنٹرول چاہتے ہیں افغانستان پہ. اس لیے امریکہ کو ہماری ضرورت ہر وقت ہوگی. کیوں؟ کہ ہم ایک پاور ہیں جو ڈیسائسولی شاید انفلوئنس کریں, حالانکہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے.
میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہم کبھی ان کے اندرونی معاملے میں دخل نہیں دینا چاہیے. اگر وہ لڑتے ہیں بہت افسوس کی بات ہے، مگر لڑنے دیں. آپ کیا کر سکتے ہیں؟ امریکہ کیا کر سکتا ہے کہ واپس وہ 101 لاکھ فوج لے آئے گا؟ تو یہ افغانستان ایسا چلے گا، سول وار چلے گا. مگر ایک چیز ہے کہ اگر امریکہ ہماری جو ہے فیئرز ہیں ان کو ایڈریس کریں، اگر امریکہ ہمارے ساتھ ریلیشنز اچھا لگائیں، تو ہمارا جو انفلوئنس ہے، جو طالبان جو بھی ہوں، اور وہ بھی ہی نہیں لڑ سکتے. اگر طالبان لڑنا چاہتے ہیں تو ان کے جو آرمی طالبان کی آئے گی وہ ہمارے مدرسے سے اور پاکستان کی طرف سے آئے گی. ان کا جو آرمز ہوگا وہ پاکستان سے آئے گا، اور ان کا کوئی یہ چارہ نہیں ہے. اس لیے کہ اس وقت جب ان کی لڑائی ہوگی سول وار میں ناردرن الائنس کے خلاف، ایران ان کے خلاف ہوگا، ہندوستان ان کے خلاف ہوگا، روس ان کے خلاف ہوگا، چین بھی ان کے خلاف ہوگا. تو ہم ہی ہیں. صاحب مجھے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے کہا. ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کی طرف ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو ہو رہی تھی امریکہ کے ساتھ اسٹریٹجک ڈائلاگ کی جو بڑے اعلی سطح کے اوپر امریکہ کے اندر پچھلے دنوں وہاں پہ ہوئے. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ 2011 تک وہ افغانستان سے چلا جائے گا، اور اسٹریٹجی کچھ یہ بھی چینج ہو رہی ہے کہ طالبان سے وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں. آپ سوچتے ہیں کہ پاکستان اس میں کوئی رول پلے کر سکتا ہے؟ جی ہاں، اس میں وہ 2011 میں جب جائیں گے، جب وہ سمجھیں گے کہ اب وہ ڈیفیٹ کا جو ان کے اوپر لیبل تھا وہ کسی حد تک دھل گیا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ وہ افغانستان سے نکلیں، ان کا انخلا ہو، لیکن وہ بھی ایک بہت لمیٹڈ وہ ہوگا. میرا خیال ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کی پریزنس ہو، لیکن وہ اس طریقے سے ہو کہ جو طالبان ہیں وہ ان کے خلاف لڑنے کے بجائے ایک طرح سے ان کو ایک لالی پاپ دے دی جائے جس میں وہ بھی شامل ہو جائیں ایڈمنسٹریشن میں، اور ایک براڈ بیس سی گورنمنٹ ہو جس میں سب کی فیس سیونگ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ملنا چاہیے وہاں پہ، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو بھی فیس سیونگ ملے امریکنز کو، تاکہ جب وہ وہاں سے پل آؤٹ کریں اپنی فورسز کا بیشتر حصہ تو وہ یہ کہہ سکیں کہ ہم جنگ ہار کے نہیں آئے بلکہ ہم ایک سیٹ اپ وہاں سٹارٹ کر کے آئے اور ہم خود پل آؤٹ کر کے آئے، ہم کو نکالا نہیں گیا ہے. تو وہ یہ چاہتے ہیں. لیکن 2011 میں اگر یہ یعنی پہلے تو وہ ان کو پاکستان کی مدد چاہیے ہوگی تاکہ وہ اس سٹیج تک پہنچیں کہ وہ کسی حد تک اپنا انخلا کر سکیں. دوسری بات جو آپ نے کہی کہ طالبان سے نیگوسیشنز میں پاکستان کیا مدد کر سکتا ہے، تو اس میں تو وہ پاکستان پر ہی بینک کر رہے ہیں کہ پاکستان ان کو ان گروپ سے ملائے گا جو یعنی ان کی مدد کر سکیں گے اس میں. لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستان کی آئی ایم ناٹ شیور کہ پاکستان کی اب وہ کیپیبلٹی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ اب وہ ساری قیادت منتشر ہو چکی ہے. میرا خیال ہے ہمیں بھی نہیں پتا کہ وہ قیادت کہاں ہے اور وہ کون سے ایلیمنٹس ہیں جو بات چیت پہ تیار ہو جائیں گے. میرا خیال ہے ملا عمر نے تو شاید کہہ دیا ہے کہ وہ نہیں کریں گے بات چیت، اور ایلیمنٹس ہو سکتے ہیں افغان طالبان میں جو بات چیت کے لیے تیار ہو جائیں. لیکن میرا خیال ہے امریکہ کی ایک اسٹریٹجی یہ بھی ہے کہ طالبان کو ڈیوائڈ کرنے کے لیے بات چیت کی بات کی جائے. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. ڈو یو تھنک کہ امریکہ اس میں گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کر کے ان کو ڈیوائڈ کر سکتا ہے؟ دیکھیے کوشش اس نے کی ہے، اور دس کیم اے سرپرائز ٹو پاکستان کے کرزئی حکومت آلریڈی اس میں انگیج تھی، اینڈ یہ ہمیں بعد میں اس کا علم ہوا کہ وہ کس کس لیول بات کر چکا ہے. اینڈ کرزئی کے سٹانس میں پچھلے اگر آپ 3 سال میں دیکھیں ایک یہ تبدیلی آئی ہے کہ اس کو بھی اب پاکستان اپیرنٹلی اور وہ ویزیبلی اور ان پبلک ہی از ناٹ ایکسپریسڈ اینٹی پاکستان فیلنگس دا وے ہی یوز ٹو ڈو ان دا پاسٹ. اس دفعہ وہ آئے، انہوں نے ایک ایشورنس یہ دی کہ جی ہماری سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. ان سے ڈرون اٹیک کا پوچھا، انہوں نے کہا جی ہماری فضا استعمال ہوتی ہے، اٹ کم ٹو دا سیم تھنگ. آپ ایئر وائلیشن کریں یا گراؤنڈ سے کریں، ملٹری مورالٹی میں وہ اتنی بڑی وائلیشن ہے. جہاں تک ان طالبان کا تعلق ہے، طلعت صاحبہ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ وہ